السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک لائف چینجنگ سٹوری سناؤں گی۔ ایک دفعہ کسی چھوٹے سے گاؤں کے اسکول میں فلاسفی کا ایک پروفیسر آیا۔ وہ پروفیسر اپنے پڑھانے کے نت نئے اور انٹرسٹنگ طریقوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ جب وہ کلاس میں آیا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک بڑا شیشے کا جار پکڑا ہوا تھا اور کندھے سے ایک تھیلا لٹکایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر بچوں کی توجہ فوراً اس کی طرف چلی گئی۔ بچوں کو یہ کنفرم تو ہو گیا کہ یہ کوئی ٹیچر نہیں ہے۔ وہ ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ آج کچھ نیا ہونے والا ہے اور وہ ٹیچر انہیں پڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ وہ پروفیسر سب کے سامنے کھڑا ہو گیا اور شیشے کے جار کو ایک ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر اس نے تھیلے میں سے کچھ پتھر نکالے۔ وہ پتھر ایک ٹینس بال جتنے بڑے تھے۔ اس نے وہ پتھر ایک ایک کر کے اس جار میں ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ بڑی احتیاط سے پتھر رکھ رہا تھا یہاں تک کہ جار میں اور پتھر ڈالنے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ بچے بڑی غور سے ساری ایکٹیویٹی کو دیکھ رہے تھے۔ پتھر ڈالنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر بچوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا یہ جار فل ہو گیا ہے؟ سب بچوں نے آ کر بڑے غور سے جار کو دیکھا کیونکہ جار کے اندر اب اور پتھر ڈالنے کی گنجائش نہیں تھی۔ تو بچوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہاں یہ جار فل ہو گیا ہے۔ پروفیسر انہیں دیکھ کر مسکرایا اور اپنے تھیلے میں سے ایک بیگ نکالا جس میں چھوٹے چھوٹے کینکر بھرے ہوئے تھے۔ بچے حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اس نے وہ کینکر جار میں انڈیلنے شروع کر دیے اور ایک ایک کر کے سارے کینکر جار کے اندر ڈال دیے۔ کینکر چونکہ پتھروں سے بہت چھوٹے تھے اس لیے وہ آرام سے پتھر کے درمیان موجود خالی جگہ کے اندر چلے گئے۔ کینکر ڈالنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر بچوں کو دیکھا اور پوچھا، بچوں کیا یہ جار فل ہو گیا ہے؟ بچے اب تھوڑا حیران بھی تھے اور ہچکچا بھی رہے تھے کہ کیا جواب دیں۔ آخر انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہہ دیا کہ ہاں یہ فل ہو گیا ہے۔ اور ایک لفظ بھی بولے بغیر پروفیسر نے اپنے تھیلے میں سے ایک اور بیگ نکالا جس میں ریت بھری ہوئی تھی۔ پروفیسر نے اب وہ ریت اس جار کے اندر انڈیلنی شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ریت بھی اس کے اندر جانے لگی اور یوں کنکر کے درمیان موجود جگہ بھرنے لگی۔ بچے حیرت سے یہ سب ہوتا دیکھ رہے تھے۔ تیسری دفعہ پروفیسر نے بچوں سے پوچھا، کیا یہ جار فل ہو گیا ہے؟ بچے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ جار ابھی نہیں بھرا۔ اب پروفیسر نے بیگ میں سے پانی کی ایک بوتل نکالی اور جار میں انڈیلنی شروع کر دی۔ پانی جار کے اندر جا رہا تھا۔ جب وہ جار پانی سے بھر گیا تو بچوں کو بھی یقین ہو گیا کہ اب شاید یہ فل ہو گیا ہے۔ پروفیسر نے بچوں کی طرف دیکھا اور سمجھانے والے انداز میں کہا، شیشے کا یہ جار بھی ہماری زندگی کی طرح ہے۔ یہ بڑے پتھر جو میں نے سب سے پہلے ڈالے ہیں یہ ہماری زندگی کی اہم چیزیں ہیں، جیسے ہماری فیملی، ہمارے دوست، ہماری صحت۔ اگر باقی سب کچھ ہم سے چھن جائے، ہمیں چھوڑ جائے اور پھر بھی یہ ہمارے ساتھ رہیں تو ایسا ہی ہے جیسے ہماری زندگی مکمل ہے، جیسے ہمارا جار فل ہے۔ کینکریاں ہماری زندگی میں دوسری وہ چیز ہیں جو اہم ہوتی ہیں، جیسے ہماری جاب، ہمارا گھر، ہماری گاڑی، جبکہ ریت ہماری زندگی کا عام اور معمولی حصہ ہے۔ یہ معمولی چیزوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ پروفیسر نے اب اپنی بات جاری رکھی، اگر ہم کینکریوں اور ریت کو پہلے اس جار میں ڈال دیتے تو پتھر ڈالنے کی جگہ ختم ہو جاتی۔ بالکل ایسا ہی زندگی میں ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنا سارا ٹائم، اپنی ساری انرجی معمولی اور غیر اہم چیزوں پہ لگا دیں تو ہمارے پاس اہم چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہیں بچے گا۔ اپنی فیملی کے لیے، اپنی صحت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے پیاروں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنے کے لیے یا اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا اگر ہم اپنا سارا ٹائم معمولی اور غیر اہم چیزوں میں برباد کر دیں گے۔ اگر ہم چیزوں کو پرائیورٹی دیں تو ہماری زندگی کی اہم چیزیں ادھوری رہ جائیں گی۔ اس نے پھر زور دے کر کہا کہ بڑے پتھروں کو ہمیشہ پہلے ڈالیں۔ ضروری کاموں کے لیے، ضروری رشتوں کے لیے پہلے وقت نکالیں۔ وہ ہماری زندگی کی بنیاد ہیں، زندگی کے اہم ستون ہیں۔ آپ کی فیملی، آپ کی صحت اور آپ کے خواب کنکر اور ریت کی طرح معمولی کاموں کو ان کی جگہ نہ لینے دیں۔ زندگی کے آخر پر یہ پتھر ہی ہوں گے جو آپ کا ساتھ نبھائیں گے، جو آپ کی زندگی میں ایک یادگار چیز بنیں گے۔ جیسے ہی پروفیسر نے اپنی بات مکمل کی، ایک لائق اسٹوڈنٹ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور پوچھا، سر آپ نے پتھروں، کینکروں اور ریت کی بات تو کر دی ہے لیکن آپ نے پانی کا ذکر نہیں کیا، اس کا بھی بتائیں وہ ہماری زندگی میں کیا ہے۔
پروفیسر اس کی بات سن کر مسکرایا اور کہا پانی کو تو ہم بھول ہی گئے تھے. پانی ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے ہماری زندگی کتنی ہی فل کیوں نہ ہو، چاہے ہماری زندگی کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، لیکن کسی دوست کے ساتھ ایک چائے یا کافی کا کپ پینے کی جگہ ضرور ہوتی ہے. کسی کو ویلکم کرنے کی ضرور جگہ ہوتی ہے، چاہے ہم کتنے ہی بیزی کیوں نہ ہوں. خوشی کے چھوٹے چھوٹے پرسکون لمحات کی جگہ ہمیشہ ہوتی ہے. ہم زندگی کی بھاگ دوڑ میں کاموں میں بہت مصروف ہوتے ہیں، الجھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم زندگی میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات زندگی کا اصل مطلب ہی بھول جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لیے اہم کیا ہے، ضروری کیا ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک جار ہے اور ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے. اس لیے زندگی کے جار کو بڑھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اسے کینکریوں اور ریت سے تو نہیں بھر رہے، کیا ہم اپنی زندگی کو غیر ضروری کاموں میں تو نہیں مصروف کر رہے، کیا زندگی کے اہم کام کے پاس ہمارے لیے ٹائم بچتا ہے یا نہیں بچتا. اس لیے اپنی زندگی کے جار کو ہمیشہ پہلے پتھروں سے فل کریں. ان چیزوں کو ٹائم دیں جو اہم ہیں، آپ کی فیملی، آپ کی صحت، آپ کا پیشن، آپ کے خواب. ان کے لیے ٹائم نکالیں. جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کی قدر کریں. اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے ٹائم نکالیں اور خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کام کریں. اور زندگی جتنی ہی مصروف ہو، اس میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کا، چائے کافی پینے کا ٹائم ضرور نکالیں، کیونکہ زندگی کے جار میں پانی کی جگہ ہمیشہ ہوتی ہے. زندگی میں ضروری ہے کہ ہم پتھروں، کینکریوں، ریت اور پانی میں ایک بیلنس رکھیں، کیونکہ یہ سب مل کر ہی ہماری زندگی کے جار کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور یہ سب مل کر ہی ہماری زندگی کو مکمل کرتے ہیں. اور پانی اپنی جگہ خود بناتا ہے. اس لیے پتھروں، کینکروں، ریت اور پانی کی جگہ الگ الگ ہے. کوئی بھی رشتہ کسی کے ساتھ ریپلیسمنٹ نہیں کر سکتا. اس لیے ہر رشتے کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. ہر رشتے کو اتنا ہی ٹائم اور اتنی ہی امپورٹنس دیں.